حضرت حسن بصری کی ایک مریدنی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو۔ ساری زندگی اس نے غفلت میں گزار دی، ساری زندگی وہ اپنے کریم رب کو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا۔ آئے زندگی کا سورج ڈھل گیا، زندگی اوکھی سوکھی گزر گئی۔ جب زندگی کی آخری سانسیں آئی، یہ نوجوان بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ موت کے سائے منڈلانے لگے۔ پکا یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچ سکتا۔ وہ دیکھو موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ اسے بھی پتا تھا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، کتنا بدکار ہوں، کتنا سیاہکار ہوں۔ اس نے اپنی بڑی ماں کو کہا، ماں میں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے، ساری زندگی غفلت میں ڈوبتے ہوئے برباد کر دی ہے۔ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ایک کام تو کر، جا اپنے پیر حضرت حسن بصری کے پاس، اسے جا کے کہے کہ میرا بیٹا مرنے سے پہلے آخر میں اپنی ایک چھوٹی سی خواہش آپ کی بارگاہ میں رکھ کے گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ ہی آئیں گے، میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ اماں جی جب حضرت حسن بصری جنازہ پڑھانے آئیں گے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کے مریدین و معتقدین بھی آئیں گے، اور باقی نہیں دو چار بندے اکٹھے تو ہو جائیں گے۔ نہیں تو میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اگر میں ایسے ہی مر گیا تو کوئی بھی میرا جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ یہ بڑی ماں اٹھی، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئی اپنے پیر کے پاس۔ حضرت حسن بصری کا جا کے دروازہ کھٹکایا۔ حضرت حسن بصری باہر نکلے۔ ہاں بڑھیا، کہا حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی عرضی لے کے آئی ہوں۔ میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، وہ ابھی مرنے والا ہے، اس کی خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ آپ ہی پڑھائیں گے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اوہ بڑھیا، میں تو تیرے بیٹے کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ تیرا بیٹا گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، گندا ہے، خلیز ہے، شرابی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس نے ساری زندگی اپنی کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں تو اس کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی بڑھیا روتی ہوئی چیختی ہوئی واپس اپنے گھر میں آئی۔ دیکھا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جا کر کہا، بیٹے کاش کہ اگر تو نے زندگی میں ایک اچھا عمل بھی کیا ہوتا، ایک نیک عمل بھی کیا ہوتا، آج میرے پیر و مرشد تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ بیٹے تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ مرشد کے جنازہ نہ پڑھانے کی خبر سن کر یہ گنہگار شخص مرتے ہوئے بولا، کہا ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی بیٹے میں قربان تیری جوانی پر۔ کہا ماں مثال کے طور پر میرے مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے بھی دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے اپنے بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اور اگر تو چاہے اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے تو تو کیا پسند کرے گی؟ ماں رو کر کہنے لگی، بیٹے اگر اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی مہلت دے دے، میں تو فوراً ہی جنت کے دروازے کھول کر تجھے جنت میں ڈال دوں گی، فوراً ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر بیٹا روتے ہوئے بولا، ماں تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے، مجھے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، اور جو خدا جو رب مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ کہتے ہی اس شخص کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر سے حضرت حسن بصری سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او حسن بصری تو یہاں سویا ہوا ہے، اور جا میرا یار فوت ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دے، اس کو کفن دے، اس کا جنازہ پڑھا۔ عرض کی وہ کون سا یار؟ کسی کہنے والے نے کہا، تیری مریدنی کا بیٹا، وہ جو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا۔ اوہ وہ تو شرابی تھا، وہ تو زانی تھا، آپ کا یار کیسے بن گیا؟ کہا یار اسی وجہ سے بنا ہے، وہ جنت کا حقدار اس وجہ سے بن گیا ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے کہ میرا رب مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ گنہگار شخص میرے کرم کا سہارا لیتے مرا ہے،
وہ گنہگار شخص میری رحمت کا سہارا لیتے مرا ہے، اور جو گنہگار بھی، جو شخص بھی میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، میرے کرم پہ نظر رکھتا ہے، میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے، تو پھر میں اپنی رحمت کے صدقے اسے بخش نہ دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ ہے خشیت الہی میں آ کر خوف کی وجہ سے آنکھوں میں سے ایک آنسو نکلا تھا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، اللہ نے اس کی بخشش پہلے فرما دی۔